الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے بارے میں، اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام کے بارے میں آج یورپین دیشوں کا کیا ماننا ہے۔ اسلام کو کبھی اپنا دشمن سمجھنے والا دیش امریکہ آج اسلام کو کیسے سپر پاور کہہ رہا ہے۔ تو دوستو، آپ اس پوری خبر کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور آپ کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں بریٹین کی۔ بریٹین سرکار نے حال ہی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جمعے کا خطبہ اور اذان کی آواز ہر جمعے کے دن ریڈیو پر نشر کیا جائے گا تاکہ پورا دیش اذان کو سن سکے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بریٹین میں ایسا پہلی بار ہوا ہے، اور پیارے دوستو اسی طرح سے جرمنی میں بھی پہلی بار لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی گئی ہے، جس کو سننے کے لیے لوگوں کی کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حال ہی میں پورے یورپ میں لوگ اسلام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ یورپ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور خاص کر کے امریکہ میں حال ہی میں امریکہ میں اسلام اپنانے والوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک چرچ میں اذان بھی دی گئی تھی، جسے آپ نے بھی ضرور دیکھا اور سنا بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہی امریکہ کبھی اسلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو دبانے کی ہر ممکن اس نے کوشش کی تھی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم اسلام کو پھیلاتا ہی چلا گیا۔ جب امریکہ میں اسلام کو ہر طرح سے بدنام کیا جانے لگا تو لوگوں میں اسلام کو جاننے کی خواہش ہوئی، اور لوگوں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے اسلام کو وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے سچائی ان کے سامنے آنے لگی، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے، اور یہ صرف حق کی دعوت دیتا ہے۔ آج یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دھرم ہے، تو وہ صرف اسلام ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ جیسے سپر پاور دیش کو بھی اب یہ لگنے لگا کہ اسلام جیسا سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ امریکہ، نیوزی لینڈ کی اسمبلی میں اب قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی ہے، اور جہاں پر اذان کو بین کیا گیا تھا وہاں پر اذان دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ اب وہاں کے کئی سائنسدان بھی اسلام کی تعلیم کو سچا ثابت کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے رشیا میں 1917 عیسوی میں 15,000 مسجدیں تھیں، مگر اس دور میں وہاں کی حکومت نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو لگاتار ختم کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اسی وجہ سے سوویت یونین کے دور میں صرف 94 مسجدیں ہی باقی رہ گئی تھی، یعنی کہ باقی تمام مسجدوں کو یا تو شہید کر دیا گیا، یا پھر ڈانس بار بنا دیا گیا، یا پھر ان مسجدوں پر تالا لگا گیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے ظلم کے بعد تو رشیا میں اسلام پوری طرح سے ختم ہو گیا ہوگا، مگر ہم آپ کو بتا دیں اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی شاید دنیا کی کوئی ایسی قوم ہوگی جو دوبارہ کھڑی ہو سکے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا کاٹو گے یہ اتنا ہی پھلتا پھولتا رہے گا، یہ اتنے ہی زیادہ ہرا بھرا ہوگا۔ اسی بات کی گواہ بنی ہے آج رشیا کی بڑی بڑی اور خوبصورت مسجدیں۔ آج رشیا نے بھی یہ مان لیا کہ ترقی اسلام کو ختم کر کے نہیں بلکہ اسلام کو گلے لگا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے کرم سے آج رشیا میں تقریباً 8,000 مسجدیں ہیں، اور موجودہ وقت میں مسلم آبادی 2,45,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی پھلتا پھولتا جائے گا۔ آج امریکہ جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ پہلے جیسا سپر پاور نہیں رہا ہے۔ ساتھ میں امریکہ میں اسلام کا بڑھتا کریج بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں اسلام کا ہی راج ہوگا، اور نہ صرف امریکہ پر بلکہ پورے یورپ پر اسلام چھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسلام باقی رہے گا۔ پیارے دوستو، نارتھ کوریا میں ایک دایو نام کی عورت تھی جو ہر وقت سوشل میڈیا پر لگی رہتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے اسلام کو لے کر خبریں چلائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کے دل میں بھی اسلام کو جاننے کی خواہش
پیدا ہوئی۔ اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اسلام کے بارے میں پڑھنے اور سمجھنے لگی۔ وہ عورت ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے لگی۔ اس نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، اس لیے اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈایو کے دل میں ماں بننے کی بہت خواہش تھی، لیکن شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ڈایو اپنے شوہر کے ساتھ میں کئی بار ہاسپٹل گئی، اپنا خوب علاج بھی کروایا، لیکن اس کے یہاں پر کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں ڈایو اور اس کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ ڈایو ایک بانجھ عورت ہے اور اس کو کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کسی بھی ڈاکٹر کا علاج اس پر اثر نہیں کر رہا۔ یہ دیکھ کر ڈایو بہت پریشان اور دکھی رہنے لگی۔ جب ڈایو اس دنیا سے نا امید ہو گئی تو اس کے بعد میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اولاد کے لیے دعا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرے نصیب میں اولاد کا سکھ لکھ دے، میرے گھر میں بھی اولاد پیدا کر دے۔ اس طرح سے وہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا شوہر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور جیسے ہی ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا تو اللہ کی رحمت سے اس عورت کو ماں بننے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈایو بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد جلدی ڈایو کا پیٹ بھی ایک حاملہ عورت کی طرح بڑھنے لگا تھا۔ پھر جب وہ دوبارہ ہاسپٹل گئی اور ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کے جسم میں آکسیجن کی ماترا بہت بڑھ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ ڈایو نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے گھر میں جڑوا بچے آنے والے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں ڈایو کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹرز کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ڈایو کے پیٹ میں ایک دو نہیں بلکہ پورے 8 بچے ایک ساتھ پل رہے ہیں۔ جب اس بات کی خبر ڈایو کو دی گئی تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ ان بچوں میں سے کچھ ہی بچے زندہ رہ پائیں گے۔ ایک ساتھ 8 بچوں کو جنم دینا یقیناً کئی طرح کی پریشانیوں کو پیدا کر سکتا ہے اور اس میں ڈایو کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو ان بچوں کی تعداد کو کم کرنا ہوگا۔ تو یہ سن کر ڈایو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ اب اس کو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بچوں کی تعداد کو کم کرے یا پھر تمام بچوں کو ایک ساتھ پیدا کرے۔ ڈاکٹرز کی باتوں کو سن کر ڈایو کے شوہر نے یہی کہا کہ وہ بچوں کی تعداد کو کم کریں گے تاکہ ڈایو کی جان بچ جائے۔ لیکن آخر میں ایک لمبی بحث کے بعد میں ڈایو نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ اپنے 8 بچوں کو پیدا کرے گی۔ اب اس نے یہ بات اللہ پر چھوڑ دی کہ ان میں سے کون زندہ بچے گا اور کون زندہ نہیں بچے گا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس وقت 8 مہینوں کا وقت گزر چکا تھا۔ آپریشن کے وقت وہاں پر 8 نرسیں بھی موجود تھی تاکہ جب وہ بچے پیدا ہو جائیں تو وہ نرسیں ان 8 بچوں کو ایک ساتھ میں اٹھا لیں۔ دوسری طرف وہ ڈائی آپریشن سے پہلے بہت پریشان اور بے چین تھی، اس لیے وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اور میرے ان بچوں کو صحیح سلامت رکھنا، میرے ان سارے بچوں کو اس دنیا میں صحیح سلامت پیدا کرنا۔ اس کے بعد ڈایو کا آپریشن کیا گیا۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ 8 کے 8 بچے صحیح سلامت پیدا ہو گئے، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ سب کے سب بچے لڑکے ہی پیدا ہوئے، لیکن ان میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بچہ ان سب کا چھوٹا بھائی ہے، پیٹ میں یہ سب سے نیچے تھا، اس وجہ سے اس کو کھانا پینا صحیح سے نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے یہ اتنا زیادہ کمزور پیدا ہوا۔ اب اس بچے کو 1 مہینے تک ہاسپٹل میں رکھا جائے گا تاکہ اس کی صحیح سے دیکھ بھال ہو جائے اور یہ بچہ بھی جلد از جلد صحت مند ہو جائے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں وہ بچہ بھی ڈایو کو سونپ دیا گیا۔ پیارے دوستو، ڈایو کی اس مشکل گھڑی میں اس کے شوہر اور اس کی ماں نے اس کا خوب ساتھ دیا۔
لیا۔ ڈایو کا اس دنیا میں اپنے شوہر اپنی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈایو کے پڑوسیوں نے بھی اس کی خوب مدد کی اور اس کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ اپنا علاج صحیح سے کروا سکے۔ اور یہی نہیں، نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ کو جب اس خبر کی جانکاری ہوئی تو وہ بھی ڈایو سے ملنے کے لیے پہنچے اور ڈایو اور ان کے گھر والوں کی پوری مدد کرنے کا فیصلہ بھی لیا۔ دراصل نارتھ کوریا میں کسی کے پاس بھی اپنا خود کا مکان نہیں ہے، یہاں پر جتنی بھی زمین ہے وہ سب کم جونگ کی ہے، لیکن کم جونگ نے ڈایو اور اس کے بچوں کو ایک نیا گھر دینے کا بھی بڑا فیصلہ لیا اور ان کی پیسوں سے بھی مدد کی ہے۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں کم جونگ کو شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اب کم جونگ بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ کم جونگ نے نارتھ کوریا میں 10 نئی مسجد بنانے کا فیصلہ لیا اور ساتھ میں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے کی پرمیشن بھی دے دی ہے۔ اب نارتھ کوریا میں لوگ جہاں بھی چاہیں وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔